واپس آنے کا شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بھوک، افلاس، بے روزگاری کی، اور میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو ایک اہم سیاسی شخصیت کی کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر ہم کتے بلیوں کی طرح لوگ پیدا کر رہے ہیں تو ان کے پیٹ ہم کیسے بھریں گے. آپ کو دو اور اہم شخصیات کے بیان بھی بتا دیتی ہوں نام لیے بغیر. ایک اور شخصیت نے کہا مہر آپ ذرا کنفیوزڈ ہیں، غربت نہیں ہے پاکستان میں، یہ سنڈے بازار میں آپ جائیں آرام سے کوئی بھیک مانگنا شروع کرے، آرام سے کوئی کوٹ ان کوٹ بھیک مانگنا شروع کرے، آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. ایک اور تیسری اہم شخصیت نے کہا سیلاب کے بعد جب سارے متاثرین جن حالات میں تھے، آپ کو پتہ ہے لائیو کوریج بھی میڈیا آپ کو دے رہا تھا، اس اہم شخصیت نے کہا کون سا ان کی والز کے اوپر، دیواروں کے اوپر چپتائز لٹکی ہوئی تھی، یا کون سا وال ٹو وال کارپیٹنگ تھی، ایسا کیا ہے صحیح ہو جائے گا واپس. یہ میں ان رویوں کی بات کر رہی ہوں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ جو ہماری حکمران جماعت سے تینوں سیاسی شخصیات جو ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. میں نام نہیں لوں گی، اسی لیے اپنے دل کو حوصلہ دینے کے لیے آپ سے ایک عوامی سوال پوچھنا ہے. مجھے دال چاول بہت پسند ہیں، آپ مجھے دال اور چاول کا ریٹ اگر بتا دیں. نہیں پتا تو وہ بھی کہہ دیں، خیر ہے. میں نہیں اگر یہاں پر یہ پروگرام اس لیے ہے جسٹ ٹو ریڈیکیول دا گورنمنٹ، تو پھر بھی آپ مجھے بتا دیں کہ ایک تو آپ کا 40 منٹ سے پروگرام شروع ہے جس میں ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا جا رہا کہ ہم بھی کوئی کسی بات کا جواب دے. آپ کے اینالسٹ بیٹھے ہیں اینڈ دے آر کوٹنگ دا فگرز ویدر دے آر کریکٹ اور ناٹ، وہ ایک اپنی جگہ ہے. پھر آپ نے ایک دوسری بات کہی ہے کہ پیپل پارٹی کے لوگوں نے یہ بولا ہے جو میرے نالج میں نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ پروگرام کس چیز کے بارے میں ہے تو اسی حساب سے میں بھی سوال کا جواب دے دوں تو اٹ وڈ بی بیٹر. کیا ادھر ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل جو غربت ہے، اور بالکل یقینی میں مانتی ہوں کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت، بے روزگاری ہے. اور یہ آپ مجھے کیا بتائیں گی، پیپل پارٹی ووٹ ہی اسی سے 1970 سے لے رہی ہے، اور یہ بات کہنا کہ آج چند لوگوں نے اپنے آپ کو محب وطن کر دیا اور پیپل پارٹی کو ٹارگٹ نمبر 1 کر دیا ہے، تو آئی تھنک یہ فلسفہ یا سیاسی قوتوں کو، میرے ساتھ صدیق الفاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو آئی تھنک دس ول ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. ہمیں ایک لیٹس ٹاک آن اے لیول پلیٹ فارم، ایک لیول گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے. پاکستان کو بہت مسائل ہیں لیکن ان کی حل کی طرف ہم آئیں گے. ایک ملک جس میں ان ریپیٹڈ ٹائمز مارشل لاز آئی ہیں، آپ نے دیکھا ابھی جاپان میں جو سونامی آئی اس میں ان کے اسٹاک مارکیٹس بیٹھ گئے. پاکستان واز ایک پروگریسو کنٹری ہے، اس میں ریپیٹڈلی کتنے ایشوز آ رہے ہیں. سو یو کی ناٹ جسٹ کم اکراس کہ جی UN میں یہ آ گیا یا ورلڈ فوڈ میں یہ آ گیا. وی ڈو ریئلائز، لیکن اس پہ ہم نے جو پروونشل ڈیویلیویشن کی ہے اور جو ہم نے پروونسز کو اختیار دیا اور جو وی آر ورکنگ ایٹ اٹ، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملک میں غربت یا بے روزگاری یا مجبوری یا لاچاری ختم ہو گئی ہے. یہ جو اینالسٹ صاحبان بات کر رہے ہیں، میں بات کر لوں ایک سیکنڈ کے دوران بس ایک سوال جی آپ ہی سے سوال ہے آسمہ صاحبہ پلیز. بالکل ہرگز مقصد نہیں تھا پرسنل ہونے کا اور بالکل بھی نہیں ہے، میں نے نام نہیں لیے لوگوں کے. میں نے یہ کوٹیشنز اس لیے دیے کہ رویوں کا ایک مائنڈ سیٹ کا ہمیں پتہ لگے، انسائٹ ملے. میں آپ سے ایک بات، ہمارا ٹاپک کیا ہے آپ پوچھ رہی تھیں؟ ٹاپک تنقید نہیں ہے، ٹاپک جنرل. مجھے پتا ہے کہ آج جو ورلڈ فوڈ کی طرف سے جو آیا ہے، جی بالکل وی آر ٹاکنگ آن ایگریکلچر انپوٹس کی بات کر رہے ہیں، آؤٹ پٹس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ چکی ہے. دیکھیں لیکن وجہ دیکھیں، جب ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو از اٹ ناٹ پراپر کہ اس کی وجوہات بھی ہم ساتھ میں رکھیں بالکل انسٹیڈ آف جسٹ ٹارگیٹنگ. دیکھیں اس سے اگر مسئلے حل ہوتے ہیں کہ جی سارا ملبہ ایک گورنمنٹ پہ، ٹھیک ہے گورنمنٹ بالکل رسپانسبل ہے اس ملک کے باشندوں کی جانوں مال کی حفاظت کرنا، ان کے فوڈ ہر چیز کے رسپانسبل ہے. آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی لائف، بالکل ہم رسپانسبل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم سب مل کر بیٹھیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس ملک کی کیا ہے، اگر ہم صرف ٹارگیٹ کریں گے یہ نہیں ہے. اگر ہم یہ چیز آپ مل کے بیٹھنے کا کہتی ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دیتے ہیں تو سوائے ANP کے اور MQM کے کوئی قبول نہیں کرتا. اتنا زیادہ اعتماد اٹھ گیا ہے 3 سالوں میں آپ کے روٹی کپڑے مکان کے نعرے سے. میرا ٹاپک آج یہ ہے کہ 7,000 روپے میں جو منیمم ویج ہے ہمارے وزیر گزارا کر کے دکھا دیں. For that matter, I'm really sorry to say, مجھ جیسے اینکرز گزارا کر کے دکھا دیں. اچھا آسمہ بہن کو میں میں نہیں کر سکتی، میں مان رہی ہوں. ایک بہن کی طرف سے مشورہ دینا چاہتا ہوں. آسمہ بہن میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے، آئے اس ملک کی اس ریاست کی بہتری کے لیے کوئی بات کریں. آسمہ بہن میں آپ کو خود تجربہ بتاتا ہوں کہ آپ کے گوندل صاحب وزیر تھے ایگریکلچر کے،
सितंबर में ये फैसला हुआ पिछले साल कि जी मुल्क में 2,50,00,000 टन गंदम पैदा करेंगे। और जब ये बात हो गई तो बाबू ने, सेक्रेटरी ने, और उसका जो अमला था उसने कहा जी इसके लिए ये गाड़ियां, पैसे, जरूरियात हैं। ईमानदारी की बात है, 2.5 महीने गुजरे, गोंदल साहब बड़े सीरियस थे कि 2,50,00,000 टन गंदम पैदा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, सेक्रेटरी साहब, बाबू साहब ने, कि सर गंदम तो पैदा होगी 2,30,00,000 टन, लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि अगर वो प्रोडक्शन नहीं हम ले सकते तो इखराजात की जो इजाजत ली है, रिटर्न दैट मनी बैक, उन्होंने कहा जी दैट हैज बीन स्पेंट। लिहाजा पाकिस्तान का बाबू, जिसे मैं सेक्रेटरी कहता हूं, ईमानदारी के साथ पॉलिटिकल लोगों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं होने दे रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल लोगों पर ज्यादा इतराज आ रहा है, एक ब्यूरोक्रेसी का एक पॉलिटिकल लोगों को अपनी कैपेसिटी बढ़ाना होगी जी, बिल्कुल, और बाबू जी इनसे प्ले करते हैं ताकि इनके मतलब सिद्दीक फारूक साहब, एक बाबूज यानी कि ब्यूरोक्रेसी का ये रवैया, एक हमारे हुक्मरानों का रवैया। मैंने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा है, हमारे वजीर जो हैं 7,000 के अंदर गुजारा कर सकते हैं? 7,000 के अंदर वो जो गरीब आदमी है वो ही नहीं गुजारा कर पा रहा। वो आपने अभी बताया तो है कि वो भूखा सोता है, एक वक्त तो ये किसके सर पे एहसान है मिनिमम वेज करके? सर ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि इससे बेहतर होनी चाहिए। मैंने इससे पहले अर्ज किया था, अगरचे मैं एक गिला इस प्रोग्राम में ही कर दूं कि मुझे यहाँ आने से कुछ चंद मिनट पहले बताया गया कि ये प्रोग्राम हो गया। मैं तो ठीक है, मैं अर्ज करूँ, मैं ये अर्ज करूंगा कि पंजाब के हवाले से आपने पहले भी बात की थी। पंजाब में देखिए ना, मसलन एकदम जब मामलात बिगड़े, चीनी महंगी हुई, तो सस्ती चीनी फराम करने की कोशिश की कि वो गरीब आदमी, वो जो 4,000, 5,000, 6,000 रुपए या 7,000 रुपए तनख्वाह वाला है, उसको करीब उसके घर के मार्केट्स अपना सस्ते बाजार कायम किए और उनको चीनी दी। इसी तरह से रमज़ान शरीफ में आटे का मसला हुआ, हमने 200 से लेकर 400 रुपए तक, 200 रुपए का जो 20 किलो का आटे का तोड़ा लोगों को प्रोवाइड किया, सस्ती रोटी प्रोवाइड की। आज पंजाब में इमरजेंसी है तो वहां मुफ्त इलाज हो रहा है, गुर्दे के मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है। सर आपकी ब्यूरोक्रेसी लड़ रही है, आपके डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। अब मैं अर्ज करूं, अब ब्यूरोक्रेसी की बात आप सुन ले, ब्यूरोक्रेसी का मसला यह है कि नहीं, मैं जवाब देता हूं इसका। खाकी ब्यूरोक्रेसी हो या ये वाइट, दोनों ने मिल के यहाँ परमानेंट इदारे थे। आपको यरगमाल किया हुआ है ना? हमें इसलिए कि बार बार ग्रुप ने वजीर आला को यरगमाल किया हुआ है, बार बार मार्शल लॉ लगा है, बार बार मार्शल लॉ ने इदारे तोड़े हैं, करप्शन को फरोग दिया है, जमीर फरोशी अब आप सारे आ गए हैं ना, 3 साल बाद भी हमारे पास कुछ दिखाने को क्यों नहीं है? मैं ये अर्ज करूंगा ना, 3 साल में पंजाब में अगर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई, वजीर आला साहब एक लेटर बता दे बाबू को लिखा हुआ कि तुमने ये क्यों अचीव नहीं किया। बाकी मेरी बहन एक मिनट, 2009-2010 में मैं आसमा बहन कहना जी शाहिद सिद्दीकी साहब फरमाइए। देखिए, मेरा कहना यह है कि हम मुश्किलात में हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त जो आदमी तनख्वाहदार है वो 10% टैक्स दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पहला बजट था, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, उसमें यह कहा गया था पहले बजट में पीपल्स पार्टी के कि अगर किसी ने रिश्वत से कुछ पैसा कमाया है, किसी ने कौमी दौलत लूटी है, किसने टैक्स चोरी की है, तो वो 2% जमा करा दे और उसका गुनाह माफ हो जाएगा। ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। तो खुदा के लिए हमने रिश्वत के पैसे को 2% टैक्स से और टैक्स की चोरी को 2%, तो मैं जब 10% दे रहा हूं तो मेरा क्या सोच होगी, पहली बुनियादी बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बजट आया था उसमें यह कहा गया था कि हम स्टॉक एक्सचेंज पर गेन टैक्स लगा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर बता दूं कि 8 महीने के बाद उसमें 1 पैसे की भी वसूली नहीं हुई। जी बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने एक खत लिखा है IMF को कि टैक्स दहिंदगान का दायरा बढ़ाने में पार्लियामेंट रुकावट है। सेनेटर हफीज शेख साहब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट ना खुद ईमानदारी से टैक्स देते हैं और ना ताकतवर तबकों पर लगाने देते हैं। तो ये हुकूमत की बातें हैं। अगर ऐसा है तो आप मिनी बजट लाते हैं, लोगों को पर कहते हैं एक और बॉम्ब गिराने के लिए। मैं आसमा साहिबा से आखिरी इसका जवाब ले लेती हूँ। शाहिद साहब, आपने बड़ी नफीस तरीके से खूबसूरती से सॉल्यूशंस लिस्ट कर दिए हैं। आखिरी सवाल आसमा साहिबा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आप अगले इलेक्शंस में, खैर से अपने टाइम पे ही हो, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अगले इलेक्शंस में किस तरह वोट लेने जाएंगे, बस ये बता दीजिए। महर, ये तो बिल्कुल वक्त ही आपके सामने बताएगा। जमहूरियत है, जो हम तो कभी ये नहीं कहते कि हम इक़्तिदार के लिए काम करते हैं,
جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی ہوگی اور عوام اسی کے مطابق ووٹ دے گی, اور جو میرے خیال میں عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے انڈر پریشر. اس میں تو ہماری جو کارکردگی ہے, لیکن میں یہاں پر آئی ہوپ اف آئی ہیو جسٹ اے منٹ کہ میں یہ بتاؤں کہ وی شوڈ آلسو ویو کہ ان دا 62 ایئرز آف پاکستان یہ جو ٹرم ہے اس کو آپ ویو کریں اور ٹرمز کو ویو کریں کہ اس میں ہے کیا, اینڈ ہاؤ اینڈ وین اینڈ انڈر واٹ سرکمسٹانسز وی گاٹ دا پاور. تو دیکھیں اس کے جو آپ نے یہ جو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اپنی ملک کا سمت صحیح کرنے کے لیے, یہ جو پروونشل ڈیویلیویشن آپ نے کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے کہ پار جائے پروونسز کو اور پروونسز میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جی بہت بہت شکریہ. جی بس میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل انہوں نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں بھی ہے, 3 صوبوں میں بھی, اور انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا اگر منشور دیا تو آج پاکستان میں نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان کی صورتحال ہے. اچھا بس صحیح ہے, ختم سر. بہت بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر پر انکم ٹیکس لگائیں اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. میں اینڈ میں مختصر ایک لائن میں آپ کو بتاؤں گی, ہم حکومت کی بات ہو رہی ہے, میں نے کہا کہ صحیح ٹائم کے اوپر جا کے اپنی مدت پوری کریں, الیکشنز ہوں. اس حکومت کے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ ایک پاور کلاک دیکھ لیجئے. یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی یہ جو ہماری حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کی عمر 667 دن 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 38 سیکنڈ رہ گئی ہے. Write to us. Yeah, thank you very much for this evening. اپنا خیال رکھیے گا. Till I see you all again on Monday. Good night. Allah Hafiz.